السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم سوال و جواب کی شکل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق چند اہم باتیں جانتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک بیان کریں. تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. یہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک ہے. اور ہاشم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ قریش تھے، اور قریش عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا. اور عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، اور اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان پر اور تمام نبیوں پر اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے درود و سلام ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں ہوں. دوسرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا. اسی طرح سے اگلا سوال ہے کہ آپ کے والد کی وفات کب ہوئی؟ ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات اسی وقت ہو گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات مدینہ کے اندر ہوئی تھی. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تھی؟ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ماہ ربیع الاول میں عام الفیل کے اندر ہوئی تھی. اس طرح سے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی تھی. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شہر کے اندر ہوئی تھی. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے علاوہ آپ کو دودھ کس نے پلایا اور کس نے آپ کو گود کھلایا؟ تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور آپ کو گود کھلایا، ان لوگوں میں سے ایک تو آپ کے والدہ کی لونڈی ام ایمن تھیں، دوسری آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ تھیں، اور تیسری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہن تھیں. اگلا سوال ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ تو آپ کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، اور آپ کی والدہ کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی تھی. اگلا سوال ہے کہ دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی کفالت کس نے کی؟ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دادا عبد المطلب کی وفات 8 سال کی عمر میں ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی تو دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی، اور آپ کی کفالت ابو طالب نے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کے سفر پر کب نکلے تھے؟ تو اس کا جواب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف اس وقت نکلے تھے جب آپ کی عمر 12 سال تھی. اگلا سوال یہ ہے کہ دوسری مرتبہ آپ ملک شام کب نکلے، یا آپ دوسری مرتبہ جو ہے سفر کے لیے کب نکلے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرے سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو لے کر تجارت کے غرض سے نکلے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارت سے واپس آئے تھے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. پھر اگلا سوال ہے کہ قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو کب دہرایا؟ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کب قریش کے لوگوں نے کی؟ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تب قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب حجر اسود کے رکھنے کے سلسلے میں ان کے درمیان اختلاف ہوا تھا تو انہوں نے حکم بنایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کپڑے کے ایک سرے کو پکڑیں. وہ 4 قبیلے تھے تو چاروں نے ایک ایک کونے کو پکڑ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے اٹھا کر کے اس کے جگہ پہ اسے جو ہے پہنچا دیا ہے یا اس کے جگہ تک اسے اٹھا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا. اس طرح سے ان کا جو اختلاف تھا وہ ایک آسان حل کے ذریعے سے ختم ہو گیا. اگلا سوال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اور آپ کن لوگوں کی جانب مبعوث کیے گئے تھے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی جانب بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا. اگلا سوال ہے کہ سب سے پہلے کس طرح سے وحی آپ پر نازل ہوئی یا کس طرح سے وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا؟ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ سچے خواب کی صورت میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کے مانند سچ ہوا کرتے تھے. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وحی سے پہلے کس طرح تھی اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ تو میرے بھائیوں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور اپنا توشہ وغیرہ ساتھ لے کر وہیں کئی دن رہا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وحی سے پہلے کیسے تھے؟ ہم نے جانا کہ غار حرا میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اور اپنا توشہ اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت ہی کر رہے تھے. اگلا سوال ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم میں سے کن آیتوں کا نزول ہوا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید میں سے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ علق کی ان آیتوں کا سب سے پہلے قرآن میں سے نزول ہوا. اور اگلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کون لوگ ایمان لائے؟ تو مردوں میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے, عورتوں میں سے سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں, اور بچوں میں سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, اور غلاموں میں سے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, اور جو غلام تھے موالی میں سے تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام اسلام لائے, اور غلاموں میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام لائے رضی اللہ عنہم اجمعین. اس طرح سے اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کی طرف دعوت کس طرح سے دی گئی؟ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی دعوت لوگوں میں 3 سال تک خفیہ طور پر پیش کی گئی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہری دعوت یعنی اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا. اگلا سوال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری دعوت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی کیا حالت تھی؟ تو ہم جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری دعوت شروع کی تو مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں خوب سختی سے کام لیا, یہاں تک کہ اہل ایمان کو حبشہ کے جانب ہجرت کرنے کی اجازت
دی گئی. اور اہل شرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا انہوں نے پلان بنایا تھا. اللہ رب العالمین نے مگر آپ کی حمایت کی، آپ کی حفاظت کی، اور آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے آپ کو قوت اللہ رب العالمین نے بخشی، اور وہ آپ کو ان دشمنوں سے بچانے والے تھے. اللہ رب العالمین نے یہ انتظام کیا تھا. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10ویں سال کس کی وفات ہوئی تھی؟ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10ویں سال آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تھی. اگلا سوال ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب کا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر میں 50 سال کو پہنچ گئے، 50 سال کی جب عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تب اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا. اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چل کر جانے کو، اور معراج کا مطلب ہے مسجد اقصی سے آسمان تک اور آسمان سے سدرۃ منتہا تک کا جو سفر تھا اسے معراج کہا جاتا ہے. اسراء مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو کہا جاتا ہے، اور معراج مسجد اقصی سے آسمان اور آسمان سے سدرۃ منتہا تک کے سفر کو کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر لوگوں کو کس طرح سے دعوت دیتے تھے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو بھی دعوت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں پر آپ ان پر اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے، اور ان سے ایمان لانے کی درخواست کرتے تھے اور مدد کی درخواست کرتے تھے. یہاں تک کہ انصار کے کچھ لوگ مدینہ سے آئے جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور انہوں نے آپ کی مدد کی. اگلا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تک دعوت دی، یا کتنے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ کر دعوت کا کام کرتے رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں دعوت کا کام کرتے رہے تھے. اگلا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہجرت کر کے گئے تھے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تک رکے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سالوں تک رکے تھے. اسی طرح سے اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں کون کون سے اسلامی شریعتیں فرض کی گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں کون کون سے اسلامی شعائر فرض کیے گئے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ فرض ہوئی، روزے فرض کیے گئے، حج فرض کیا گیا، جہاد اور اذان وغیرہ جو دیگر شرائع اسلام ہیں وہ سبھی مدینہ کے اندر ہی فرض کیے گئے. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی جانب لوگوں کو بلایا کرتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام نماز کا حکم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو اسے بتایا کرتے تھے. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اہم غزوات کے نام بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے غزوات ہیں، جن میں سے غزوہ بدر الکبریٰ، اسی طرح سے غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ فتح مکہ قابل ذکر ہیں. یہ چند اہم اور مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں. اسی طرح سے اگلا سوال ہے کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ تو قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. اگلا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ ربیع الاول میں سن 11 ہجری کے اندر ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی.
اب اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں کا نام بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیویوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کچھ کے نام ہیں. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کون کون سے ہیں؟ آپ کے اولاد کے نام بتائیں. تو مردوں میں سے یعنی مذکر جو اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ 3 تھیں. مذکر 3 اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. قاسم جن کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی, ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا, اور عبداللہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, اور ابراہیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. اور اناث میں سے لڑکیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب رضی اللہ عنہن تھیں. اور آپ کی ساری اولاد جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی, سوائے حضرت ابراہیم کے. یہ آپ کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے. اور جتنے بھی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں, مذکر اور مؤنث تمام میں, سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آپ کی زندگی میں ہو گئی تھی, سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے, جن کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے کے بعد ہوئی. اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس طرح سے چھوڑا. تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بالکل واضح شریعت دے کر کے چھوڑا, جس کی راتیں اس کے دن کی طرح روشن ہیں. اس سے صرف وہی الگ ہو سکتا ہے, ہٹ سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی طرف اپنے امت کی رہنمائی کی, اور ہر شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بالکل واضح شریعت پر چھوڑا, واضح شاہراہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا. تو یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اہم پہلو تھے جن کو ہم نے سوال و جواب کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.